بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آف کلاس 10. مطالعہ پاکستان کا ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس میں ہم تاریخ پاکستان عہد ثانی پڑھ رہے تھے. بچوں پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی اصلاحات جس میں انہوں نے زرعی اصلاحات، صنعتی مزدوروں کے لیے اصلاحات کی تھی اور روپے کی قیمت میں کمی کی تھی، وہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سمجھایا تھا. بچوں آج ہم پڑھ رہے ہیں دستور 1973 یعنی 1973 کا آئین جو انہوں نے بنایا وہ اس بارے میں ہم پڑھیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کے کارناموں میں ایک اہم کارنامہ ان کا یہی تھا کہ 1973 کا انہوں نے آئین بنایا اور اس آئین کا نفاذ جو ہے وہ 10 اپریل 1973 کو ہو گیا تھا. یہ آئین 290 شقوں پر مشتمل ہے اور اس کی جو خاص شقیں ہیں وہ ابھی ہم یہاں پر پڑھیں گے. مثلا ان میں جو سب سے پہلی شق ہے وہ ہے حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ حکومت پاکستان میں جو سب سے زیادہ تمام اختیارات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہی عمل کرنا ہوگا. دوسری شق جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہوگا. وفاقی جمہوریہ یعنی کہ مکمل طور پہ یہ جمہوری حکومت ہوگی اس میں، اور اس کے جو سربراہ ہوں گے وہ اکثریت کے حساب سے وزیر اعظم جو ہے اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا جس کو اکثریتی جماعت نامزد کرے گی. اسی طرح سے ملک پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا اور ملک کے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہوگا. ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا. مرکزی عدالت عظمیٰ اور دیگر تمام عدالتیں شہریوں کی بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں گی. اس کی خاص یہ بھی ہے کہ جو جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ تمام شہریوں کے حقوق کو یقین دہانی کرائیں گی. اسی طرح سے مقننہ کے 2 ادارے بنا دیے گئے. مقننہ بچوں کہتے ہیں قانون ساز ادارے. قانون بنانے والے 2 ادارے بنا دیے گئے ہیں جن میں اسمبلی اور سینٹ کہا گیا ہے جن کو. اسی طرح سے اردو جو ہے وہ پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی اور آئندہ آنے والے سالوں میں انگریزی کے بجائے اردو کو رواج دیا جائے گا. اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو مذہبی تحفظ حاصل ہوگا. جو بھی پاکستان میں بسنے والے غیر مسلم ہیں ان تمام کو ان کے مذہبی تحفظ حاصل ہوگا. اسی طرح سے ہے کہ کسی قانون میں تبدیلی مقصود ہوگی، کسی قانون میں تبدیلی کرنی ہوگی تو اس میں ارکان اسمبلی کی 2/3 کی اکثریت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس قانون کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں. اس کے لیے 2/3 کی اکثریت کا ہونا ضروری ہے. آئین میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی ممالک سے خصوصی تعلقات قائم کیے جائیں گے اور اسی طرح سے اس آئین کے تحت ملک میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام بھی قائم کیا گیا. اسی آئین کے تحت جو ہے وہ قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار دیا گیا تھا. بچوں یہ کچھ خاص شقیں تھیں جو 1973 کے آئین میں رکھی گئیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ 290 شقیں ہیں اس میں، تو کچھ خاص شقیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے ساتھ جو ذوالفقار علی بھٹو نے پھر ایک اور کام جو معاشی اصلاحات کی، اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک کام کیا وہ یہ کیا کہ نجی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا. قومی تحویل میں لینے کا مطلب ہے کہ جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیاں تھیں یا کاروبار تھے جو اچھا منافع دے رہے تھے ان کو قومی تحویل میں، سرکاری تحویل میں لے لیا گیا. اس کے یہ کام جو ہے انہوں نے سب سے پہلے اس میں صنعتوں کو تحویل میں لیا. صنعتیں 2 جنوری 1972 کو بھٹو نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو پرائیویٹ ادارے تھے، جتنے بھی نجی ادارے تھے، وہ سب سرمایہ کاری کرنے سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے سرمایہ کاری کرنی بہت کم کر دی. لوگوں نے پاکستان میں صنعتیں قائم کرنے کے بجائے دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی سرمایہ کاری کی، دوسرے ممالک میں اپنا سرمایہ منتقل کرنا شروع کر دیا. اچھا، اب قومیائے گئے جو ادارے جو صنعتیں قومیاں لی گئی تھیں، جو گورنمنٹ کی تحویل میں لی گئی تھیں، ان کا کیا حال ہوا؟ ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہاں پہ بدعنوانیاں ہونا شروع ہو گئی اور وہاں پر بدعنوانیوں کی وجہ سے ان کی پیداوار میں جو ہے وہ بہت کمی آ گئی، حتیٰ کہ اکثر صنعتیں جو ہے وہ خسارے میں چلی گئیں اور ان کا خسارہ پورا کرنے کے لیے جو قوم کی
قوم کے جو ہے عوام کے پیسوں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا ان کے خسارے کو اس ٹیکس کے پیسوں سے پورا کیا جانے لگا۔ البتہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ان صنعتوں میں کام کرنے والے جو مزدور تھے وہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ ان کو ایک تو سہولتیں زیادہ میسر آنے لگ گئی اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ رہا، کیونکہ گورنمنٹ اس میں سیکٹر میں چلی گئی تھی تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی اتنا سختی نہیں کی جاتی تھی اور وہ آرام سے کام کبھی کیا اور نہیں کیا والا حال ہو جاتا تھا اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کو سہولتیں بہرحال ان کو بہت زیادہ ملنے لگ گئی، اس لیے مزدور بہت زیادہ خوش ہونے لگ گئے۔ اچھا، اسی طرح سے اس قومیائے گئے چیزوں میں جیسے انہوں نے صنعتوں کو قومیہ لیا، اسی طرح سے بیمہ کمپنیوں کو بھی، جو بیمہ کمپنیاں تھیں ان کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اب بہت ساری جو ملک میں بیمہ کمپنیاں کام کر رہی تھیں ان سب کو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں ضم کر دیا گیا اور اس کارپوریشن کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ باہمی مقابلے کی فضا برقرار رہ سکے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور سب کے سب ایک ہی تحویل میں آ گئے۔ اسی طرح سے قومی بیمہ کمپنیوں کو قومی آنے کے ساتھ ساتھ کچھ بینکوں کو بھی، تمام بینکوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ بینکوں کو بھی قومی تحویل میں لینا کب شروع کیا گیا؟ 19 مئی 1972 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے حکومت نے تمام بینکوں کو قومی تحویل میں لے کر انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کنٹرول میں دے دیا۔ اچھا، کیا ہوا؟ قومیانے سے بینکوں میں بھی بدعنوانی کا بازار گرم ہو گیا۔ بااثر لوگ جو ہے وہ بینکوں سے اربوں روپے قرضہ لے لیتے تھے اور پھر اپنے کاروبار میں نقصان کو ظاہر کر کے اور وہ اپنے قرضوں کو معاف کروا لیا کرتے تھے۔ الغرض یہ ہوا کہ قومیانے سے کی پالیسی سے جو ہے وہ کہیں پر بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکی اور اس سے قوم کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور گورنمنٹ جو ہے وہ خسارے میں جانے لگ گئی۔ بچوں، ہم نے یہاں آج جو ہے وہ دستور 1973 پڑھا، یعنی آئین 1973 کا آئین پڑھا، اور اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو نجی اداروں کو قومیائے گئے تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں ہم ذوالفقار علی بھٹو کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اگلے چیپٹر میں ہم ضیاء الحق کے دور کو پڑھیں گے کہ ضیاء الحق کا دور کیسا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے بچوں۔